بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سیرت حسین رضی اللہ عنہ کا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس وقت آپ کی عمر 6 سے 7 سال کے درمیان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ رضی اللہ عنہ 4 ہجری کو پیدا ہوئے، تو اس حساب سے ان کی عمر 6 سے 7 سال بنی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوا اور وہ 13 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کی خلافت میں بھی تقریباً آپ رضی اللہ عنہ کی جو عمر تھی وہ بھی 8 سے 9 سال کے درمیان تھی، مطلب بچپن کا ہی دور تھا۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی بہت عزت کی، بہت محبت تھی ان کو، یہاں تک کہ قسمیں اٹھائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، کہ اللہ کی قسم مجھے اپنی قرابت سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت پسند۔ تو پھر وہ بندہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حقوق کا سکتا ہے؟ جو ہمارے ذہنوں میں باتیں پھیلائی جاتی ہے، ہم تک جو باتیں پہنچائی جاتی ہیں، منفی سوچ، منفی بات، بالکل غلط، صرف ہمارے ذہن گندے کرنے کے لیے یہ سب افواہیں پھیلائے جاتے ہیں۔ ہمیں کیا پتا کہ ان کے درمیان کیا محبت تھی، کیونکہ ہمیں تو صرف ابو حسین رضی اللہ عنہ کے شروع کی زندگی کا پتہ ہے اور آخرت کی زندگی کا پتہ ہے، درمیان میں ان کے ساتھ کیا محبت رہی ہے خلفائے راشدین کی، ہمیں تو کسی کو نہیں پتا۔ اتنی محبت تھی کہ کوئی قیمتی چیز بھی مدینہ منور آتی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ حسن حسین رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کرتے۔ روایت میں آتے جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہیرا کو فتح کیا تو وہاں سے طیلسان کی چادر، 1000 درہم، اس کے ساتھ اور بھی مال غنیمت بھیجا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے طیلسان کی چادر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گفٹ کر دی۔ طیلسان کی چادر کیا ہوتی ہے؟ ایک چادر یا ایک شال جو سر اور کندھوں کے اوپر اوڑھی جاتی ہے۔ اس وقت کے قاضی، مطلب جج، اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور بڑے معزز لوگ وہ چادر استعمال کیا کرتے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں ان کی عزت تھی اور محبت ویسے ہی تھی جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تھی۔ ایک دفعہ صاحبزادوں کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کندھوں پر اٹھا کے لے کے چل رہے اور دونوں میں سے ایک کو کہہ رہے کہ بی ابی شبیہ بالنبی لیس شبیہا بعلی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ یہ سب سن کے ہنس رہے تھے۔ مجھے بتاؤ، جن کے آپس میں اس حد تک ہمیں حقوق بتائے جاتے ہیں کہ پراپرٹی کے مسائل تھے، باغات کے مسائل تھے، کیا وہ آپس میں ایسے ہنس سکتے؟ جن کے میرے ساتھ معاملات چل رہے ہو، میں اپنے بچوں کو ان کے ساتھ ایسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو ہمارے ذہنوں میں صرف غلط باتیں پھیلائی جاتی ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے، اور ان حضرات کی آپس میں محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ مقاتل الطالبین میں آیا ہے کہ ابو بکر ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب کربلا میں شہید ہوئے اپنے چاچا کے ساتھ۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ شیعہ کے مشہور مورخ ہے التنبیہ والاشراف میں انہوں نے لکھا کہ جو کربلا میں شہید ہوئے ان میں علی اکبر تھے، عبداللہ جو چھوٹے تھے، اور ابو بکر۔ وہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ ابن عساکر لکھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے میں علی حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے میں ابو بکر شامل تھے۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی کتابوں میں ان کا ذکر آیا۔ تو اگر ان کے دل میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت نہ ہوتی تو کیوں اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے؟ آج آپ مجھے بتا دے، یزید کے نام کے اور بھی بہت سارے لوگ گزرے، اچھے بھی گزرے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے کیا کوئی بھی اپنے بچے کا نام یزید رکھ رہا ہے؟ نہیں رکھتا، کیونکہ ایک یزید کی وجہ سے اب یہ نام کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔
تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس ابو بکر کی وجہ سے نہیں، اس ابو بکر کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھا ہے، تو آج آپ بھی ذرا اپنے بچوں کے نام یزید رکھیں نا، اس کی وجہ سے نہیں، دوسروں کی وجہ سے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ان سب حضرات کے آپس میں محبت تھی، عزت تھی، احترام۔ آج میں اپنے بچوں کا نام حسن، حسین، علی، ابو بکر، عمر، عثمان رکھتا ہوں تو ان کی عزت، اکرام، احترام کی وجہ سے، نہ کہ اور جو گزرے ہیں ان کی وجہ سے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان حضرات کی زندگی صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔